आदाब मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलो आज का वीडियो मैं शुरू करने वाली हूँ। उनका ओरिजिनल वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की मिट्टी से की गई, जबकि कुछ रिवायात में कहा गया है कि कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तुरंत बाद हुई है। बल्कि अक्सर हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जिस घर में कुत्ते हो वहाँ रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कुत्ते का जिक्र मुकद्दस किताब कुरान पाक में भी आया है और कहा जाता है कि दुनिया का वो अकेला जानवर है जो जन्नत में जाएगा, वो जानवर कुत्ता ही होगा। तो दोस्तों, इस्लाम में घर के सामने या घर के अंदर कुत्ता पालना तो हराम है, लेकिन कुरान करीम में ये भी लिखा गया है कि कुत्ता ही वो एक वाहिद जानवर है जो जन्नत में जाएगा। तो लिहाजा इन सब बातों को मद्देनजर रख कर आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कुत्ता किस शक्ल में जन्नत में जाएगा और असहाबे कहफ के साथ कुत्ते को भी गुफा में आखिर क्यों भेजा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तुरंत बाद कुत्ते को पैदा करने की वजह क्या बनी थी। दोस्तों, कुत्ते की पैदाइश पर यह सब अजीबोगरीब और दिलचस्प जानकारी आपको नूरे हदीस चैनल पर बताने वाले हैं और इसी वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कुत्ते और शैतान में ऐसा क्या रिश्ता है कि जिसकी वजह से मजहबे इस्लाम ने कुत्ते को घर में पालने से मना किया है और आखिर कुत्ता ही इंसान पर क्यों भौंकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिस घर में कुत्ता हो तो उस घर में रहमत का फरिश्ता क्यों दाखिल नहीं होता। तो इस बारे में हदीस शरीफ में एक वाकिया आता है कि हजरत मैमुना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन और परेशान थे। मैंने पूछा कि हुजूर क्या बात है, आज आपकी कैफियत बदली बदली है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया था मगर वो तय किए गए वक्त पर आए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इससे परेशानी हुई कि जिब्रील अमीन तो वादा खिलाफी नहीं कर सकते, तो उनके ना आने की क्या वजह हो सकती है। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद आया कि आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का एक बच्चा बैठा था। आपने उसको उठवाया और उस जगह को साफ करके वहां छिड़काव किया गया। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तय किए गए वक्त पर ना आने की शिकायत हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से की। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा था और हम उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। बल्कि एक और हदीस में यूं मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शिकार या रेवड़ की हिफाजत या खेती की हिफाजत के अलावा कुत्ता पालता है तो उसके अज्र से एक किरात कम किया जाता है। तो दोस्तों, साबित हुआ कि घर में फरिश्तों के दाखिल ना होने और बर्तन नापाक करने और दूसरी बहुत सी वजूहात पर कुत्ता घर में रखने से मना किया गया है। जब घर में कुत्ता पला हुआ होता है तो वो घर वालों की बेखबरी में खाने पीने के बर्तन वगैरह में मुंह डालता रहता है और जाहिर है घर वाले चूंकि बेखबर होते हैं, इसीलिए वो इन बर्तनों को धोए मांजे बगैर उनमें खाते पीते हैं। लेकिन मजहबे इस्लाम ने सिर्फ 3 सूरतों में कुत्ता रखने की इजाजत दी है, यानी शिकार, खेती बाड़ी या जानवरों के लिए कुत्ता पाला जा सकता है, यानी जानवरों की हिफाजत के लिए। तो दोस्तों, कुत्ते की पैदाइश के बारे में ये भी जान लीजिए कि मजहब की पुरानी किताबों में लिखा है कि इब्लीस यानी शैतान एक जिन था और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत के बाइस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया था और उसे उनका सरदार बना दिया था। इसके बाद उसकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा चप्पा या कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इब्लीस ने सजदा ना किया हो।
یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں اور ان عبادت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے ہی اچھائی اور برائی کی طاقتوں کے بیچ جنگ شروع ہو گئی۔ پرانے صحیفوں میں لکھا گیا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی جگہ سے مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا، اس سے کتے کو بنایا تھا۔ دوستو، کتے کی پیدائش کے بارے میں دوسری روایات یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائے، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا، جس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ دوستو، کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہے، اسی لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ اور ہاں، کتا انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک ملا ہوا ہے، اور کتا دنیا کا وہ اکیلا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلے آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ دوستو، غیر مسلم قومیں خاص کر یورپ میں تو اب کتے کو گھر کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ جن عورتوں نے یہاں کتے پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ یہاں تک کہ یورپ میں کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے، کتا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کے اجر سے 1 قرات کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 قرات کو احد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کس طرح اجر آپ روزانہ گوا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف میں بلم بن بورا، جو کہ ایک نیک اور عابد شخص تھا، پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے، اور وہ روز قیامت کتے کی شکل میں دوزخ میں داخل ہوگا، اور اصحاب کہف کا کتا بلم بن بورا کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کالے کتے کو شیطان کہا ہے، بلکہ ماہر ڈاکٹروں کے مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ خطرناک کیٹانو اور بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں چلی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے جو احکام بتائے، آج کی جدید سائنس بھی اسے سچا بتا رہی ہے۔ ماہر ڈاکٹروں کی سہمت سے ملی رائے یہ ہے کہ جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک کیٹانو
انسانوں میں چلے جاتے ہیں جو بیماری پھیلنے کی وجہ بنتے ہیں، اور اسلام کی روح سے کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور ناپاک جانوروں کو پالنے سے گریز کریں تو خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کتوں، بلیوں اور دوسرے ناپاک جانوروں کو پالنے کا فیشن بن چکا ہے، بلکہ پالتو جانوروں کو سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اسے پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ ایک روایت میں 8ویں بار مٹی سے پاک کرنے کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ کتے میں انتہائی خطرناک کیٹانو پائے جاتے ہیں جو برتن کو بار بار دھونے سے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اسلام نے یہی بات آج سے 1450 سال پہلے بتا دی، جب سائنس کا وجود تک نہیں تھا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں دیے، انسانیت کی بھلائی اسے مان لینے میں ہے۔ اس کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑا کر دلائل دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے اس پانی کی جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا خوردبین کے ذریعے پتہ کی تو اسے پتہ چلا کہ اس پانی میں کتے کے لعاب یعنی لار سے جو کیٹانو آ جاتے ہیں وہ مٹی کے سوا کسی اور چیز سے نہیں مرتے، کیونکہ مٹی میں نوشادر زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور جو کسی چیز میں نہیں ہوتا، اور یہ کتے کے لار میں پائے جانے والے تمام کیٹانوؤں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹی کا نام لیا تاکہ بازاروں میں نوشادر تلاش کرنا نہ پڑے۔ اسی طرح ایک فرانسیسی ڈاکٹر اور اس کی ڈاکٹر بیٹی مصر میں مقیم تھے۔ جب باپ نے یہ حدیث پڑھی تو فوری طور پر کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھ دیا۔ جب وہ اس کو پی چکا تو انہوں نے خوردبین سے دیکھا کہ اس میں کیٹانو موجود تھے۔ پانی گرا کر کئی بار دھویا گیا مگر ہر بار کیٹانو برتن میں موجود تھے۔ جب مٹی سے مانجا گیا اور پھر دھو کر خوردبین میں چیک کیا تو کیٹانو نہ صرف بالکل ختم ہو گئے تھے بلکہ برتن بھی پوری طرح پاک و صاف ہو گیا تھا۔ اس پر دونوں باپ بیٹی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، قرآن پاک میں اصحاب کہف کا تذکرہ ملتا ہے جہاں ان کے کتے کا ذکر آیا ہے۔ وہاں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اس شریعت میں کتے پالنے کی اجازت ہوگی، اسی لیے انہوں نے کتا ساتھ لیا ہوگا یا کسی بکریوں کی حفاظت کے لیے لیا تھا۔ اور ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مختلف شریعتوں میں فروعی احکام مختلف دیے گئے۔ بہرحال اصحاب کہف کے واقعے سے کتے کو پالنے کے جواز پر استدلال کرنا درست نہ ہوگا۔ اسی طرح مفسرین اکرام نے جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے تو وہاں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا صلح کے ساتھ رہا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا۔ یہ اس کتے کی جزوی فضیلت تھی۔ اصحاب کہف کے کتے سے مطلقاً کتے کی فضیلت پر استدلال کرنا درست نہیں۔ دوستو، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو احکام بنائے ہیں وہ ہر لحاظ سے انسان کے لیے مفید ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے رکنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ اس کا نام اطاعت ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو یہ نافرمانی کہلاتا ہے۔ اگر ہم عقل اور محض شوق کی بنیاد پر وہ کام کرنا شروع کر دیں گے جس سے منع کیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رہنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناپاکی اور گندگی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔
तो भाई कैसा लगा ये वीडियो, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे भाई, कुत्ता पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए, ठीक है ना। आजकल भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि एक ट्रेंड, एक फैशन हो गया है और एक अपने स्टेटस को बढ़ाने वाला एक नज़रिया भी हो गया है। भाई लोगों का मानना है कि जिस घर में कुत्ते होते हैं ना बहुत सारे, भाई उनको बहुत ज़्यादा अमीर बोला जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मल फैमिली में भी कुत्ते लेके सुबह को दौड़ते हैं रंगबाजी से, एटीट्यूड से कि हाँ भाई मेरे घर में कुत्ता पला, हम बहुत पैसे वाले हैं। तो एक स्टेटस भी बना लिया है लोगों ने। जितने पैसे वाले लोग, अब तो देखिए फेमस यूट्यूबर हैं, उनने बना लिया एक छोटा सा पिल्ला, एक डॉगी अपनी गाड़ी में लेके चल रहे, जगह जगह लेके जा रहे। भी मैं तो देखती हूँ भाई, है ना। और भाई मुझे लगता है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर, मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ, सच्ची बता रही हूँ मेरे भाई। चाहे वो हो कुछ भी, मुझे लगता है डर, बस दूर से रोटी वोटी खिला दो दूर से, पर नहीं, नज़दीक आने का कोई वो नहीं है। जानवर जानवर ही होता है, मुझे इतना पता है बस। तो चलो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे बढ़िया बढ़िया वीडियो और अच्छे कोटेशन टाइप के भी वीडियो, जो कि शॉर्ट्स फॉर्म में होंगे और बहुत अच्छे लगेंगे, दिल खुश हो जाएगा। इस टाइप के वीडियोज में लेके आती हूँ, अच्छे बनाती हूँ, सोच के बनाती हूँ, इसलिए अपने भाइयों के लिए। जी हाँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।